حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں سے ایک بہت مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ ترجمہ: اعمال کا مر نیتوں پر ہے، دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس نے نیت کی ہو۔ صحیح بخاری ہے جو اس نے نیاری۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ انسان کے اعمال کی قبولیت اور ان کا اجر اس کی نیت پر منحصر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ: لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سب خاری۔ یہ حدیث محبت، اخوت اور باہمی تعاون کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث مبارکہ: من صمت نجا۔ ترجمہ: جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ یہ حدیث زبان کی حفاظت اور غیر ضروری باتوں سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے، کیونکہ انسان کی نجات میں خاموشی کا بڑا دخل ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی حدیث مبارکہ: الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ مومن کے لیے دنیا کی مشکلات آخرت کے انعامات کے مقابلے میں معمولی ہیں، جبکہ کافر کے لیے دنیا ہی ان کی زندگی کی بہترین حالت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں حدیث مبارکہ: من لا یرحم لا یرحم۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث دوسروں کے ساتھ رحم دلی اور شفقت سے پیش آنے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ رحم دل انسانوں پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی حدیث مبارکہ: الطہور شطر الایمان۔ ترجمہ: پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حدیث طہارت اور صفائی کی اہمیت کو بیان کرتی ہے، جو نہ صرف جسمانی صفائی بلکہ دل کی پاکیزگی اور روحانی پاکیزگی کو بھی شامل کرتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں حدیث مبارکہ: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ترجمہ: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ حدیث مسلمانوں کے باہمی تعلقات میں امن، سلامتی اور خیر خواہی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، اور یہ کہ ایک سچا مسلمان وہی ہے جو دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھویں حدیث مبارکہ: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر لیقل خیرا او لیخیرا لیصمت۔ مسلم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اور آخرت دن پر یمغزدار ایمان رکھتا ہے، وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ حدیث زبان کی حفاظت اور اچھی بات کرنے کی تاکید کرتی ہے، اور یہ کہ بلا وجہ یا نقصان دہ باتوں سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نویں حدیث مبارکہ: لا يعذب اللہ بہما النار اللسان والفرج۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں زبان اور شرمگاہ کے ذریعے عذاب نہیں دے گا۔ یہ حدیث زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، کیونکہ ان دونوں کو کنٹرول کرنے سے دنیا و آخرت کی فلاح ممکن ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں حدیث مبارکہ: اذا رأيتم الرجل يفضل رجلا على ما سوى دينه فاتهموه۔ ترجمہ: جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ کسی دوسرے کو دین کے سوا کسی اور چیز پر ترجیح دیتا ہے تو اس پر شک کرو۔ یہ حدیث دین کو ہر معاملے میں معیار اور برتری قرار دیتی ہے، اور غیر دینی بنیادوں پر ترجیح دینے کو مشکوک قرار دیتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں حدیث مبارکہ: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ ترجمہ: ہوشیار وہ ہے جو اپنی جان کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ سے امیدیں لگائے۔ یہ حدیث خود محاسبے، نیک عمل
اور اپنی خواہشات پر قابو پانے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں حدیث مبارک اذا لم تستحی فافعل ما شئت، ترجمہ اگر تمہیں شرم نہیں آتی تو جو چاہو کرو۔ یہ حدیث شرم اور حیا کی اہمیت کو بیان کرتی ہے اور اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ حیا نہ ہونا انسان کو برے عمل کرنے میں بے باک کر سکتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13ویں حدیث مبارکہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ مومن کو ایک دوسرے کی برائیوں اور کمزوریوں کو سمجھنے اور انہیں درست کرنے میں مدد دینی چاہیے جیسے آئینہ انسان کو اس کی حالت دکھاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 14ویں حدیث مبارکہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، ترجمہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث مومن کی حقیقی خصوصیات اور باہمی محبت، خیر خواہی اور ہمدردی پر زور دیتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 15ویں حدیث مبارکہ احفظ للہ احفظک احفظ اللہ تجدہ امامک، ترجمہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ۔ یہ حدیث اللہ کی عبادت اور اس کی حدود کی پابندی کی اہمیت کو بیان کرتی ہے اور یہ وعدہ کرتی ہے کہ اللہ اپنی حفاظت اور رہنمائی فراہم کرے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 16ویں حدیث مبارکہ خیر الناس انفعہم للناس، ترجمہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند ہو۔ یہ حدیث دوسروں کی مدد اور خدمت کی اہمیت کو بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام آئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 17ویں حدیث مبارکہ المسلمون سبعۃ وسبعون شعبۃ فأعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، ترجمہ مسلمانوں کی 17 شاخیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ یہ حدیث ایمان کی مختلف شاخوں کی اہمیت کو بیان کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ایمان کی سب سے بڑی علامت لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 18ویں حدیث مبارکہ من لا یؤثر الناس فلیس منا، ترجمہ جو لوگوں کی ترجیح نہیں دیتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث معاشرتی تعلقات اور دوسروں کی فلاح و بہبود کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ دوسروں کی مدد اور ان کی ترجیح دینا اسلامی اقدار کا حصہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 19ویں حدیث مبارکہ من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، ترجمہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ یہ حدیث رحم دلی کی اہمیت کو بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہمیں دوسروں پر رحم کرنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20ویں حدیث مبارکہ الجزاء من جنس العمل، ترجمہ بدلہ عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ اسی نوعیت کے مطابق ملتا ہے اور ہر عمل کی جزا و سزا عمل کی نوعیت اور نیت پر منحصر ہوتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 21ویں حدیث مبارکہ لا تدخلوا علی النساء الا بإذن وإذا أذن لكم فسلموا عليها ومن لم يفعل ذلك فليس منا، عورتوں کے پاس بغیر اجازت نہ جاؤ اور جب اجازت ملے تو سلام پیش کرو، جو ایسا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث معاشرتی آداب اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اجازت اور سلام کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 22ویں حدیث مبارکہ لا یقیم عماد الدین الا الجماعت، ترجمہ دین کی عمارت قائم نہیں ہوتی مگر جماعت کے ساتھ۔ یہ حدیث جماعت کی اہمیت کو بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے
کہ دین کی مضبوطی اور استحکام کے لیے مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت ضروری ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3ویں حدیث مبارکہ من اکرم شیخا لسنہ وصبینا لعمرہ وفقیہا لعلمہ فقد اکرمنی، جو بوڑھے کو اس کی عمر کی وجہ سے، بچے کو اس کی عمر کی وجہ سے اور عالم کو اس کے علم کی وجہ سے عزت دیتا ہے وہ مجھے عزت دیتا ہے۔ یہ حدیث بزرگوں، بچوں اور علم والوں کی عزت اور احترام کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24ویں حدیث مبارکہ من لم يسأل اللہ یغفر لہ فإنہ یغضب اللہ، ترجمہ جو شخص اللہ سے معافی نہ مانگے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ یہ حدیث توبہ اور معافی مانگنے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا اور گناہوں کی معافی طلب کرنا ضروری ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25ویں حدیث مبارکہ من لم يكن في قلبه شيء من العفو فليس منا، جو شخص اپنے دل میں معاف کرنے کا کوئی جذبہ نہ رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث معاف کرنے اور دل میں بخشش کے جذبات رکھنے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ معاف کرنا ایک اہم اسلامی اصول ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 26ویں حدیث مبارکہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، ترجمہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث نرمی، مہربانی اور ہمدردی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرم مزاجی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 27ویں حدیث مبارکہ العین باردۃ تسکن الروح، ترجمہ آنسو دل کو سکون دیتے ہیں۔ یہ حدیث آنسوؤں کے دل پر مثبت اثرات اور ان کے روحانی سکون فراہم کرنے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 28ویں حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، ترجمہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث نیت کی اہمیت کو بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت اور اس کا اجر نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 29ویں حدیث مبارکہ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ترجمہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ حدیث زبان کی حفاظت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اچھی بات کہنا یا خاموش رہنا بہتر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 30ویں حدیث مبارکہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، ترجمہ نیکی کے کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھو چاہے تم اپنے بھائی کو خوشگوار چہرے سے مل لو۔ یہ حدیث نیکی کے ہر عمل کی اہمیت کو بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے نیکی کے عمل کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔